چیزیں گنوائی ہیں، ایک اوور ویو دیا ہے کہ کیسے ہمارے ہاں جو پر ایکڑ آؤٹ پٹ ہے اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا، جبکہ کمپیریٹیو لیول پر آپ ایسٹ پنجاب کو اگر دیکھتے ہیں جو ہندوستان کے پاس ہے تو ہم سے غالباً 3-3.5 گنا زیادہ جو پر ایکڑ ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ پانی کتنا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، اسپرنکلنگ سے کیسے پانی دیا جا سکتا ہے، پانی کو بچانا کیسے ہے، اور بھی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، سیڈ کیسے بہتر استعمال کرنا ہے۔ فار انسٹنس رائس کو دیکھ لیں، ہمارا رائس جو تھا وہ ہندوستان کے رائس سے بہت سپیریئر تھا، دنیا بھر میں سب سے سپیریئر خوشہ تھا، لمبا خوشہ تھا، لیکن پھر ہندوستان نے رائس کا بہتر سیڈ جو ہے اور بہتر گرین جو ہے وہ ڈسکور کیا، اور اس طرح سے سعودی عرب کی مارکیٹ، ایران کی مارکیٹ جو بہت ہماری پیٹ مارکیٹس تھیں گرین کی، ان کو انہوں نے کیپچر کر لیا۔ تو ایگریکلچر کے ہر لیول میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارا ہیومن ریسورس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہے، ہمارے گورنمنٹس میں کوئی خاص اسپیسیفسٹی نہیں آ سکی ہے۔ عقیل بھائی، پوری دنیا میں عالمی مارکیٹ جو ہے اسے مندی کا نشان ہے، بلکہ کریش کا اب نشانات ہیں، اور کئی بلین یعنی 300 بلین ڈالر جو ہے مارکیٹ سے ایویپوریٹ کر گیا۔ پاکستان میں بھی مارکیٹ فلکچویٹ کری ہے، کبھی صبح اوپن ہوتی ہے تو 2100 پوائنٹ ڈاؤن جاتی ہے، پھر 45% اپ آتی ہے، یہ وہ۔ یہاں کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن مجھے اتنا تو سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم اپنی ایگریکلچر پروڈیوس اور اپنی پاور کو، اگر ان دونوں کو ہم مکس اینڈ میچ کر لیں تو ہم بہت بہتر حالات ہو سکتے ہیں ہمارے۔ دیکھیں، آئل کی حد تک تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ اس کا اسٹیبلش ہو گیا ہے جو اگلے کئی مہینوں تک چلے گا۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان جیسے بہت سے جو ملک ہیں، جیسے کہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے، ہم نے پہلے سے اپنا آئل جو ایگزسٹنگ مارکیٹ پرائسز ہیں اس پہ یا تو لے لیا ہوا ہے یا سیکیور کیا ہوا ہے، جس کو فارورڈ یا اسپاٹ بائنگ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو جو پرائسز کے گرنے کا جو فوری طور پہ فائدہ ہے، یہ فوری طور پہ جو ریلیف ہے وہ پاکستان جیسے ملکوں کو نہیں مل سکے گی۔ اب ایگریکلچر کی جو بات آپ جنرل صاحب اور عقیل کریم دیدی کر رہے ہیں مسلسل، میں ایک ریسنٹلی ایک بزنس کانفرنس میں تھا جہاں مجھے جنہوں نے پریزنٹیشن دکھائی وہ انورٹڈ بیل کرو کی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اگلے 2-3 دہائیوں تک، یعنی 60s 50s اور 70s تک دنیا کی جو جی ڈی پی تھی اس میں مینوفیکچرڈ پروڈکٹس جو ہیں اس کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی، لیکن گزشتہ 10-15-20 برس سے جو اکانومی دنیا کی ڈیولپ ہو رہی ہے، انٹرنیشنل جو جی ڈی پی ہے، گلوبل جی ڈی پی ہے، اس کے اندر جو ویلیو ایڈیشن ہے یا جو زیادہ جی ڈی پی کنٹریبیوشن ہے وہ سروسز میں سے آ رہا ہے، یعنی جہاں پر انشورنس ہے، جہاں پر بینکنگ ہے، جہاں پہ فائنینشیل سروسز ہیں، جہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، جہاں پر ایک انوویشن ہوتی ہے، آئی ٹی سروسز ہیں، اس قسم کی چیزیں۔ تو پاکستان جو ہے اس میں ابھی بھی زور یہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ عقیل کریم بیدی صاحب کو چھوڑی اس کی وضاحت کر دیں، بیکاز مجھے جو پریزنٹیشن لوگ دے رہے تھے بزنس کمیونٹی کے، ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں ابھی بھی ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مینوفیکچرڈ پروڈکٹ اگر زیادہ بنے گا تو اس سے زیادہ جی ڈی پی ہوگی اسٹرینتھن، حالانکہ جو آپ ویسٹرن یورپین اکانومیز دیکھتے ہیں یا نارتھ امریکن اکانومی دیکھتے ہیں چائنا کو چھوڑ کے، تو وہاں مینوفیکچرنگ اتنی نہیں ہوتی، وہاں پر ڈفرنٹ قسم کی سروسز ہیں جو بہت ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے، ہیومن سروسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، بیسیکلی ویلیو ایڈڈ فائنینشیل پروڈکٹ سروسز ہیں، اپر اینڈ پہ جا رہے ہیں نا وہ۔